ہم جنگلی جانوروں کو اپنے گھروں میں قید کرنے کے اتنے شوقین کیوں ہیں؟ ایک بازار جہاں رنگ برنگے پرندے پنجرے میں قید ہیں، کوئی انہیں خوبصورتی کے لیے دیکھ رہا ہے، کوئی شوق کے لیے خرید رہا ہے، اور کوئی ایک نایاب پرندے کی قیمت جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ان پنجروں کے پیچھے صرف ایک کاروبار نہیں، ایک پوری کہانی چھپی ہے۔ یہ کہانی ہے جنگلی حیات کی تجارت کی۔ وہ پرندے جو کبھی کھلے آسمان میں اڑتے تھے، آج ہمارے گھروں کی زینت بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم جنگلی جانوروں کو اپنے گھروں میں قید کرنے کے اتنے شوقین کیوں ہیں؟ سب سے پہلے ایک بنیادی فرق سمجھنا ہوگا۔ ہر جانور جو انسان کے ساتھ رہ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ پالتو جانور بھی ہو۔ کتے اور بلیاں انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے ایک طویل عرصے میں پالتو جانور بنے ہیں، لیکن ایک جنگلی پرندہ، اس کی حیاتیات اور اس کا رویہ آج بھی اس کے قدرتی ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے اڑنا صرف حرکت نہیں، یہ خوراک کی تلاش کرنے، خطرے سے بچنے اور اپنی قدرتی زندگی گزارنے کا حصہ ہے۔ اس لیے ایک جنگلی پرندے کو پنجرے میں رکھنا صرف اس کی جگہ تبدیل کرنا نہیں، بلکہ اس کے قدرتی رویے کو محدود کرنا ہے۔ جنگلی حیات کی تجارت میں سب سے طاقتور چیز ہے ان کی ڈیمانڈ۔ لوگ جتنا خوبصورت اور نایاب جانوروں کو خریدنا چاہتے ہیں، اتنا ہی انہیں مارکیٹ میں لانے کا دباؤ بڑھتا ہے۔ ایک خوبصورت آواز، ایک خوبصورت رنگ اور ایک قیمت۔ بات اس قیمت تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کو جنگل سے لانا، ان کی نقل و حرکت اور کبھی کبھی غیر قانونی شکار بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ ایک پرندہ جب بازار میں ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اکثر اس کی پچھلی کہانی نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، کیا وہ قید میں افزائش کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا یا اسے جنگل سے پکڑا گیا۔ اس سفر میں کتنے ہی جانور زندہ نہ رہ سکے اور کتنے اپنے قدرتی ماحول سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ جنگلی حیات کی تجارت کا سب سے خطرناک پہلو یہی ہے۔ صارف کو اکثر صرف آخری مرحلہ نظر آتا ہے، جبکہ اصل کہانی اس سے پہلے کی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ بھائی جو سا آزاد ہوتا ہے نا، آزاد میں ان کو کھانا نہیں ملنا، جو گھر میں کھانا اچھا مل جانا۔ آزاد جو سا ہوتا ہے تو وہ نے کھا لیا، چیزیں گھر نے کھا لیا، ایسے ہوتا ہے۔ یعنی کہ انہیں پنجرے میں رکھنا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ پنجرہ بظاہر تو جنگلی پرندوں کو پانی اور خوراک کی سہولیات دے کر ایک محفوظ جگہ لگ سکتا ہے، لیکن بقا کی ضروریات کو پورا کر دینا اس کی فطری ضروریات کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ پنجرے میں پرندہ زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن اس کی فطری زندگی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ محفوظ جگہ کے نام پر اس کی فطری زندگی کو مکمل طور پر ختم کر دینا اس کی ذات پر سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ جنگلی حیات کی سب سے بڑی کمزوری اکثر اس کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ جتنا خوبصورت، جتنا نایاب، اتنی زیادہ طلب، اور یہی طلب بعض جانوروں کو قدرتی ماحول سے نکال کر ایک تجارتی چیز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک جاندار جس کی اپنی زندگی، اپنی ضروریات اور اپنی فطری اہمیت ہے، وہ بازار میں ایک قیمت بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، کیا کسی جانور کی خوبصورتی ہمیں اس کی آزادی خریدنے کا حق دیتی ہے؟ آج جنگلی حیات کی تجارت روایتی بازاروں سے نکل کر سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارمز تک پھیل چکی ہے۔ وائرل ویڈیوز میں نظر آنے والے نایاب پرندے چند ہی لمحوں میں لاکھوں لوگوں کی خواہشات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ جانوروں کی اس نمائش کے پیچھے ایک باقاعدہ اور منظم تجارت کام کر رہی ہے، جسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا کھولیں، آپ کو جنگلی جانوروں اور پرندوں کی ہزاروں خوبصورت ویڈیو نظر آ جائیں گی۔ کوئی جنگلی جانور کو اپنے پالتو جانور کے طور پر دکھا رہا ہے تو کوئی گھر میں نایاب پرندہ رکھ رہا ہے۔ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی انہیں پالنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔
एक और बात जो समझना ज़रूरी है, हर कैद किया गया जानवर लाजमन गैर कानूनी तौर पर हासिल किया गया हो ऐसा नहीं। कुछ जानवर कानूनी और जिम्मेदाराना तरीके से कैद में अफजाइश के ज़रिए हासिल होते हैं। एक तो इंसान का शौक होता है कि वह शौक के साथ रियर ब्रीड लगाना चाहता है, हर किस्म के बर्ड्स लगाना चाहता है। दूसरी इसका साइड बिजनेस होता है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि अगर हम ये 5000 वाला पेड़ लगाएंगे, इससे कल को चिक्स निकलेंगे, ब्रीडिंग होगी तो वो सेल करके उससे कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए। आजकल ये लेडीज़ जो हैं घरों में काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये ब्रीडिंग करवा रही हैं। घर में उनका किचन का सिस्टम सारा इससे चल रहा है। सही, यानी कि ये जो ख़वातीन हैं वो खुद भी घर बैठ के बिजनेस कर सकती हैं। ये सारी एग्जॉटिक ब्रीड होती है, ये इस कंट्री की ब्रीड नहीं है। ये इस कंट्री में अगर आप इसको रखते हैं, केज के अंदर इन्वायरमेंट देते हैं, तो इसका आपको अजर ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पे ये इस एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते। आज़ाद छोड़ेंगे उसी टाइम ये भूखे प्यासे मर जाएंगे, इनको चीलें पकड़ लेंगी, कब्बे पकड़ लेंगे, ये इनकी डेथ हो जानी है। तो केज के अंदर जो है इसकी ब्रीडिंग है, ये जंगल से पकड़े हुए नहीं है, इनके पेरेंट भी केज में पैदा हुए, ये खुद भी केज में है। ये कि ये आपने रखे हुए, इनका ख्याल आपने रखना है। कुदरत में कोई जानदार बेमकसद नहीं। परिंदे बीज फैलाते हैं, कीड़ों की तादाद को काबू करते हैं और खुराक की जंजीर का हिस्सा होते हैं। इसलिए जब जंगली जानवर को कुदरती माहौल से निकाला जाता है तो सिर्फ एक फर्द को नहीं निकालते, बल्कि हम एक माहौलियाती निज़ाम के हिस्से को मुतासिर करते हैं। और अगर यही अमल बड़े पैमाने पर जारी रहे तो इसके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बाजार में एक खूबसूरत जंगली परिंदा देखें, उसकी कीमत पूछने से पहले एक और सवाल ज़रूर पूछें, उसकी आज़ादी की कीमत क्या है? क्योंकि जंगली हयात हमारी मलकियत नहीं, ये कुदरत का हिस्सा है।